اشرف العلماء ہے، عشق مصطفیٰ کا جام پلانے والی ذات کا نام اشرف العلماء ہے۔ آج بمبئی میں جتنی رانائیاں سنیت کی نظر آ رہی ہے، حضور اشرف العلماء کا اس میں بڑا حصہ ہے۔ لیکن یہ کام ہوتا کیسے ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ کام اس وقت تو بہت آسان ہو جاتا ہے جب دلوں کو توڑنے کی بجائے انسان دلوں کو جوڑنے کی بات کرتا ہے۔ حضور اشرف العلماء نے اپنی زندگی میں سب سے بڑا کارنامہ جو انجام دیا وہ دلوں کے جوڑنے کا کارنامہ انجام دیا، اس لیے کہ اسلام کے نزدیک دلوں کو جوڑنا عظیم نیکی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، توڑنے کا کام تو فرعون بھی کر سکتا ہے، توڑنے کا کام تو حامان اور شداد بھی کر سکتے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں پتا؟ کسی مفکر نے لکھا ہے ایک مرتبہ شیطان فرعون کے پاس آیا اور آنے کے بعد فرعون کی خیریت پوچھی۔ فرعون بھائی خیریت سے تو ہیں؟ فرعون نے کہا بہت اچھا ہوں۔ اس کے بعد شیطان نے کہا تم نے تو خدائی کا دعویٰ کر دیا، تمہارے خدا ہونے کی دلیل کیا ہے؟ شیطان نے جب دلیل پوچھی، چونکہ شیطان کے پاس علم ہے، وہ بھی علم اور دلیلیں رکھتا ہے، آپ جانتے ہیں کسی دور میں وہ معلم الملائکہ رہ چکا ہے، تو فرعون سے سوال کرنے پر فرعون نے کہا شیطان بھائی دلیل آخر مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ یہ سارے کام تو کروائی آپ نے ہیں۔ تو شیطان نے کہا دیکھیے آپ کو میں بھی خدا مان لوں گا، لیکن ایک شرط ہے، آپ مجھے یہ بتائیں یہ جو سامنے کا درخت نظر آ رہا ہے نا، اس پر انار کا جو ہے وہ پھل لگا ہوا ہے، اگر یہ پھل آپ توڑ دیں تو اس کے بعد ہم آپ کو خدا مان لیں گے۔ فرعون نے سوچا اتنا بڑا علم والا اگر اتنی چھوٹی سی بات پر مجھے مان لے تو اس کے بعد پھر بات ہی کیا ہے؟ تو اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کے بعد انار کو توڑ لیا اور پلٹ کر کے کہا دیکھا نا، مان لیا آج کے بعد خدا۔ وہ فرعون کو شیطان نے مسکرا کر کے کہا توڑ لیا نا، ایک کام اور کرنا ہوگا تب میں آپ کو خدا مانوں گا، ذرا اس کو جوڑ کر بھی بتا دے۔ تو فرعون جو ہے وہ ہیبت زدہ ہو کر کے رہ گیا، محبوط ہو کر کے رہ گیا، اور اس نے بڑی حیرت و استجاب میں ڈوب کر کہا یہ کام تو میرا نہیں ہے، یہ کام تو میں نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اس نے کہا اگر یہ کام آپ نہیں کر سکتے ہیں تو میں آپ کو خدا نہیں مان سکتا۔ آپ غور فرمائیں، توڑنا تو فرعون کو آیا لیکن جوڑنا اسے نہیں آیا، اس لیے کہ جوڑنے کی صلاحیت اور جوڑنے کا بس ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ توڑنا تو سب جانتے ہیں لیکن جوڑنا اہل اللہ کی علامت ہوتی ہے، اہل دل کا کام ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج انسان کے دل کو توڑ رہا ہے۔ انسان کے نزدیک چیزوں کی اہمیت تو ہے لیکن دل کی اہمیت نہیں۔ ام المومنین امی جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ایک مرتبہ میرے رسول کے دل کو کسی کام کے کرنے کے بعد خوش کر دیتی ہے۔ میرے آقا اتنے خوش ہو گئے، ام المومنین امی جان عائشہ صدیقہ سے فرمایا عائشہ میں آج تجھ سے اتنا خوش ہو گیا ہوں، آج تو مجھ سے جو مانگے گی نا میں تجھے عطا کر دوں گا۔ عائشہ مانگ لے، کیا مانگتی ہے؟ امی جان عائشہ نے کہا اگر اتنی بڑی بات ہے یوں تو آپ بغیر مانگے عطا کرتے ہیں، کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیک آئی ہو۔ یہ دربار ہے جہاں ہاتھ پھیلنے سے پہلے بھیک آتی ہے، یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے۔ ارے نادا، یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ ام المومنین نے کہا آقا اگر اتنی اہم بات ہے کہ میں جو مانگوں آپ عطا کر دیں تو یا رسول اللہ اس کے لیے میں کسی سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں، آقا اجازت دے کہ میں پہلے مشورہ کر لوں، چونکہ موقع یوں آ گیا ہے جو مانگو گی ملے گا، تو میں مشورہ کرتی ہوں۔ آقا نے مشورے کی اجازت دی۔ تھوڑی دیر کے بعد